رات بہت خاموش تھی۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور سڑکیں سنسان تھیں۔ ایسی راتیں اکثر کچھ عجیب لے کر آتی ہیں، اور اس رات بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا۔ یہ کہانی ہے علی کی، ایک عام سا لڑکا جس کے خواب بہت بڑے تھے، لیکن قسمت ہمیشہ اس سے دور ہی رہتی تھی۔ وہ دن رات محنت کرتا، لیکن ہر بار کچھ نہ کچھ اسے روک لیتا۔ کبھی پیسوں کی کمی، کبھی وقت کی کمی، اور آہستہ آہستہ اسے محسوس ہونے لگا کہ زندگی اس کے خلاف چل رہی ہے۔ اکثر راتوں کو وہ چھت پر بیٹھ جاتا، آسمان کو دیکھتا اور خاموشی سے سوچتا، کاش میرے پاس تھوڑا سا پیسہ ہوتا، تھوڑا وقت ہوتا۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، آسمان پر بجلی چمک رہی تھی۔ علی ایک سنسان گلی سے گزر رہا تھا۔ وہ جلدی میں تھا، لیکن اچانک اس کے قدم رک گئے۔ اس کے سامنے ایک دکان تھی، ایسی دکان جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پرانی، ٹوٹی پھوٹی، عجیب سی کشش تھی۔ اوپر ایک بورڈ لگا تھا، یہاں پر ہر خواہش پوری ہوتی ہے۔ علی نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر آہستہ سے دروازہ کھولا۔ دروازہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ اندر اندھیرا تھا، ہوا میں عجیب سی کشش تھی اور خاموشی تھی۔ کونے میں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں گہری تھیں، جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو۔ بوڑھے نے آہستہ سے سر اٹھایا اور کہا، آ گئے تم؟ علی چونک گیا۔ آپ مجھے جانتے ہیں؟ بوڑھا مسکرایا۔ میں ہر اس شخص کو جانتا ہوں جو وقت کے ہاتھ ہارا ہوتا ہے۔ یہ سن کر علی خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ بات سچ ہے۔ بوڑھے نے پوچھا، تمہیں کیا چاہیے؟ علی نے کچھ لمحے سوچا، پھر آہستہ سے کہا، مجھے وقت چاہیے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر بوڑھے نے اسے اپنے پاس سے ایک کالی موم بتی دی۔ وہ عام موم بتی نہیں تھی، اس کی لو عجیب تھی، جیسے زندہ ہو۔ بوڑھے نے موم بتی علی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تمہیں وقت دے گی، لیکن یاد رکھنا ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے۔ علی نے بغیر سوچے سمجھے موم بتی لے لی اور دکان سے باہر نکل آیا۔ گھر پہنچ کر اس نے موم بتی کو میز پر رکھا اور کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے اسے جلا دیا۔ جیسے ہی موم بتی جلائی، سب کچھ بدل گیا۔ گھڑی رک گئی، پنکھا رک گیا، باہر کی آوازیں ختم ہو گئیں۔ وقت رک چکا تھا۔ علی نے آہستہ سے ہاتھ ہلایا، سب کچھ فریز تھا۔ پہلے تو اسے یقین نہیں آیا، پھر وہ ہنسنے لگا۔ یہ سچ ہے، اب میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اس دن کے بعد علی کی زندگی بدل گئی۔ وہ روز موم بتی جلاتا اور گھنٹوں کام کرتا، جبکہ دنیا کے لیے صرف چند سیکنڈ گزرتے۔ آہستہ آہستہ وہ کامیاب ہونے لگا، پیسے آنے لگے، لوگ اس کی تعریف کرنے لگے، لیکن ہر کامیابی کے ساتھ
کچھ عجیب بھی ہو رہا تھا۔ ایک دن وہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا اور اچانک وہ رک گیا۔ اس کے بال سفید ہو رہے تھے، چہرے پر ہلکی جھریاں آ گئی تھیں، آنکھوں میں تھکن تھی۔ وہ گھبرا گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے فوراً موم بتی کو دیکھا اور اس لمحے اسے سچ سمجھ آ گیا۔ یہ موم بتی وقت نہیں دے رہی تھی، یہ اس کی زندگی لے رہی۔ وہ بھاگتا ہوا واپس اسی گلی میں گیا، لیکن وہ دکان وہاں نہیں تھی، جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ علی سڑک پر کھڑا رہ گیا، ہاتھ میں موم بتی، دل میں خوف۔ اب اس کے پاس ایک انتخاب تھا، یا تو وہ موم بتی کو چھوڑ دے اور جو وقت بچا ہے اسی میں جیے، یا ایک آخری بار اسے جلا کر سب کچھ حاصل کر لے۔ وہ خاموش کھڑا رہا کافی دیر تک، پھر اس نے موم بتی کو دیکھا اور آہستہ سے اسے جلا دیا۔ روشنی تیز ہو گئی، وقت رک گیا، اور اس بار علی نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا کام مکمل کیا۔ لیکن جب موم بتی بجھی، وہ زمین پر گر گیا۔ خاموشی چھا گئی، کمرہ خالی تھا اور میز پر وہی موم بتی پڑی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ خود بخود ٹھیک ہونے لگی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دروازہ کھلا اور ایک نیا شخص اندر آیا، اور وہی آواز گونجی، تمہیں کیا چاہیے؟ کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ شاید اگلا انسان آپ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ موم بتی ہو، کیا آپ اسے جلائیں گے؟